بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم، میں آپ کی سٹوری ٹیلر محمد علی۔ سب سے پہلے بہت معذرت کہ پچھلا جو پارٹ تھا وہ ایک دم سے اس کی اینڈنگ ہو گئی، کچھ مصروفیات کی بنا پہ اس کو آگے بیان کرنے میں تھوڑا سا آپ کو ڈیلے کا انتظار کا سامنا کرنا پڑا۔ وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں، وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت سفر، معراج کا سفر، ایک ایسا یونیک سفر جو شاید پہلے تو لوگ یقین نہ کریں، لیکن آج کے سائنٹسٹ، آج کے خلا میں جانے والے لوگ اس کی ہر چیز کو پروو کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے آگے ادب سے تشہد کی طرح بیٹھے، سلام اور دعا کرنے کی بجائے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہیں جو خود سلامتی ہیں اور ان کا تو نام یا سلام ہے، ان کو یہ سلام پیش کرنے کی بجائے انہوں نے ان سے التحیات للہ والصلوات والطیبات کہا، یعنی کہ تینوں الفاظ بہترین حمد بیان کرتے ہیں کہ بدنی عبادت، زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں، تمام کی تمام عبادتیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ اس سلام میں انہوں نے اپنی رحمتوں اور برکتوں کو بھی نازل فرمایا۔ اب ہم قربان جائیں اپنے اس پیارے نبی کے، اس محبت کرنے والے نبی کے، اس رحمت للعالمین کے، کہ جس نے اپنے اس خوبصورت ملاقات، حسین رحمتیں اور اتنے پرنور ماحول میں بھی ہم جیسے ناقصوں کو یاد رکھا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ جواب تھا۔ بعض محدثین کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا کیے اور اسی گفتگو میں، اسی دعا میں اپنی امت کو بھی شامل کر لیا۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم پر بھی سلامتی ہو اور جتنے بھی نیک بندے آئیں گے ان پر بھی سلامتی ہو۔ اب نیکی کا معیار اللہ تعالیٰ کے ہاں الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب ناقصوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اپنے پیارے نبی کی اس دعا میں شامل ہونے والے بن جائیں، آمین۔ بعض محدثین کے مطابق کہ یہ الفاظ فرشتوں نے کہے، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے یا فرشتوں نے کہے، اس کے نتیجے میں ہم بعد میں آنے والے تمام امتی اس میں شامل ہو گئے۔ یہ گفتگو تھی جو محبوب الہی کی طرف سے اللہ رب العزت کے ساتھ عرش کے اوپر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا مستقل حصہ بنا دیا، التحیات بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سوچتے ہیں کہ معراج کا یہ واقعہ اگر ہم دنیا میں اپنی عمومی زندگی کی طرف غور کریں، توجہ کریں، کوئی بھی انسان اگر ایک بہت غمزدہ، بہت ہی تکلیف دہ حالات سے گزرتا ہے تو اس کے قریبی لوگ، اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار، اس کے بہن بھائی اس کا دل بہلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آپ آؤ ہمارے گھر آؤ، ہم کہیں باہر چلے جاتے ہیں، کہیں کسی سے پرافضا مقام پہ ہو کے آ جاتے ہیں، تھوڑا ریفریش ہو جائیں، تھوڑا ذہن بڑھ جائے، تھوڑی فریشنس ہو جائے، تاکہ ہم دوبارہ سے زندگی میں آ کے ان کے چیلنجز کا سامنا کر سکیں۔ بالکل اسی طرح طائف کے اس غم زدہ اور دل چیر کے رکھ دینے والے سفر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کی اس شدت سے روشناس کرایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا تھے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے، آپ کو ایک ریفریشنگ سٹارٹ دینے کے لیے آپ کو دنیاؤں کی، وسعتوں کی، آسمانوں کی، جنتوں کی سیر کروائی، عرش کی سیر کروائی، اور ان کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ اب یہ ہم بے قدر لوگ، یہ عام لوگ جو ہمارے نبی کے مقام کو جانتے ہی نہیں ہیں، انہیں کیا پتہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام، کیا بلندی، کیا درجہ، کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ اب سوال ایک ذہن میں آتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے آسمان پہ بلایا تھا تو اس سے پہلے انبیاء کرام سے کیوں ملاقات ہوئی؟ اب اس کی بھی حکمت کچھ یوں سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں، اور یاد کرو اس وقت میں، آیت کا مفہوم ہے اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے میثاق لیا، وعدہ لیا اپنے انبیاء سے، اے میرے انبیاء اگر میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں اور پھر تمہارے پاس رسول آئیں اور وہ تصدیق کرے کہ جو تمہارے پاس ہے تم ان کے اوپر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کے مفہوم سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آنے والے تمام انبیاء سے وعدہ لے چکے ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور اس پہ عہد لیا گیا تھا کہ ان کے بعد جو بھی نبی آئیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور ان کے نبیوں پہ ایمان لائیں گے تو وہ نبی بھی اس آنے والے نبی پر ایمان لائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی اس دنیا میں آمد کے بارے میں تمام ادیان میں ذکر تھا، اور بالخصوص یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ہی بات تھی اور ان کی مدد کرنے کی ہی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس پر گواہ رہنے کا کہا، اور بے شک وہ خود بھی گواہ ہیں اس بات پہ کہ انبیاء نے اس چیز کا وعدہ لیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، جو کہ سب سے آخر میں دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے یہ وعدہ ہو چکا تھا۔ اس وعدے کو پورا کرنے کا اس سے بہترین اور کیا موقع ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر بلایا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو تمام انبیاء کی ارواح کو مسجد اقصی میں اکٹھا فرما دیا۔ جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں لے گئے۔ تمام انبیاء کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا بھی موقع مل گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کا بھی موقع مل گیا، اور ان سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی مرتبت ظاہر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں تھے بلکہ نبی الانبیاء بھی تھے، امام الانبیاء بھی تھے، یعنی کہ تمام نبیوں کے نبی تھے اور تمام نبیوں کے امام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء سے آپ کی نبوت کو ماننے کا جو وعدہ لیا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب ایک اور مثال دیکھیے، اگر ہم راستے میں جا رہے ہوں، ایک شخص ملے، ناواقف ہو، انجان ہو، اور وہ کہے کہ میں آپ سے ملاقات کا خواہاں ہوں، مجھے آپ سے کچھ کام ہے، آپ پلیز مجھے کوئی جگہ بتائیں، کوئی ملاقات کا وقت دیں، تو ہم آپس میں کوئی پبلک پلیس، کوئی ریسٹورینٹ یا کوئی بھی جگہ فکس کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ وہاں آ جائیے گا، ہم مل لیں گے، مل کے آپ کی بات سن لیں گے۔ اس کے برعکس اگر ہم جا رہے ہوں اور راستے میں ہمیں کوئی ایسا شخص نظر آئے جو بہت قریبی دوست رہ چکا ہو، وہ بچپن میں ہمارا کلاس فیلو بھی رہا ہو، وہ دور کا رشتہ دار بھی ہو، اور وہ ہم سے کئی سالوں بعد ملا ہو، تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ کیا ہم اس سے کہیں گے کہ تم ہم سے آ کے پبلک پلیس میں ملو، یا ہم اس سے کوئی میٹنگ فکس کریں گے کہ ہم تم سے فلانی جگہ پہ ملاقات کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارا ری ایکشن ڈیفرنٹ ہوگا۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو پرتپاک انداز میں ملیں گے، اس کو پرزور اصرار پر اپنی گاڑی میں بٹھائیں گے اور گاڑی پہ بٹھا کے اسے اپنے گھر ہی لے آئیں گے۔ ایک کو کیا کہا؟ ایک کو کہا کہ آپ آئیے، کہیں اور آئیے، جب ہم فارغ ہوں گے تو ہمارے کوئی ٹائم فکس کر کے وہاں مل جائیں، اور دوسرے کو ہم اپنی ہی سواری میں بٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ اب پہلا جو تھا شخص وہ طالب تھا، وہ مرید تھا، اس کو ارادت تھی، اس کو ہم سے کام تھا۔ اب جو دوسرا شخص تھا وہ ہماری ڈیزائر تھا، ریکویسٹ تھا، ہماری مراد تھا، وہ ہمیں محبوب تھا، جو ہمیں پسند تھا، ہماری مراد تھا، ہمیں محبوب تھا، ہم اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ بالکل اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، اللہ تعالیٰ کی مراد تھے،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے طالب تھے، اللہ تعالیٰ کے مرید تھے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات طور پہ بات کرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے خواہاں تھے. وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. قرآن میں ارشاد ہے جب آئے موسیٰ ہماری ملاقات کے لیے، یعنی کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے کوہ طور پر خود جایا کرتے تھے. لیکن اس کے برعکس جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب میرے محبوب آئے میری ملاقات کے لیے. اس کے برعکس قرآن میں کیا ہے؟ اس کے برعکس قرآن میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہیں گئے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ہی سواری سے اپنے پاس لے گئے. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سبحان سے شروع فرمایا. سبحان یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر برائی سے بلند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس آیت میں کہی جانے والی بات سے اتفاق نہیں کرے گا یا اس بات سے شک کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تردد کر رہا ہے، اس کا ایمان ضائع ہو جائے. یعنی یہ بات بالکل 100% اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی زبان سے سچائی کے ساتھ بیان کی کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ ہی لے گئے اور اللہ تعالیٰ خود ان کو اپنی سواری میں بٹھا کے لے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو شرح عطا فرما دیجیے، میرے سینے کو کھول دیجیے. گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نعمت کی طلب تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اور کیا شان ہمارے کریم رب کی، کیا بلند شان ہمارے نبی کی. اور ہم جتنا اس ایمان کا، اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں سے بنایا، اور اس نبی کی امت کو اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبے اور درجے عطا فرمائے. آپ ہمارے نبی کی شان دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو نعمت خود مانگی، اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر والی نعمت عطا فرمائی. مگر یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب نے مجھ سے مانگی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، یعنی ہم نے آپ کو شرح صدر عطا کر دیا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی چیز اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے وہ تھی، تمام انبیاء نے وہ مانگی. حضرت موسیٰ طور تک دیدار کے لیے گئے تھے خود، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کے لیے خود بلایا تھا. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی نہیں بلکہ روحانی عطا کیا گیا تھا. کچھ علماء اس بات کا یقین سے بیان فرماتے ہیں، انہوں نے کچھ دلائل دیے کیسے کہ جسمانی ہی معراج تھا. کیونکہ اگر روحانی معراج ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی پڑنی تھی، اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ظاہر فرما دیتے، عرش پر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کوہ طور پر تجلی ڈال دی تھی، تو وہ کیا اپنے محبوب کے لیے جبل نور یعنی وہ پہاڑ جس میں غار حرا ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جبل نور پر اپنی تجلی نہیں ڈال سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے جبل نور کو بھی کوہ طور بنا دیتے، کوئی مشکل تھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. عرش پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی چیز عرش پر لے جانا ثابت کرتا ہے کہ یہ جسمانی معراج تھا اور یہ دنیا میں کیوں نہیں دیا. اب تھوڑی سی توجہ اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں پاسبل ہی نہیں ہے. دنیا کے اندر اتنی کیپیسٹی، اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کر سکیں. جس طرح ہم ایک چھوٹے بچے کو کہیں کہ بھئی آپ 100 کلو کا بورا اٹھا لو،
اس کے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا، وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ 100 کلو کے بوری کو کیا اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 70,000 پردوں میں سے اپنی تجلی ظاہر فرمائی تھی، وہ بھی پہاڑ پہ ڈالی گئی تھی، اور جو پہاڑ تھا جس پہ تجلی پڑی تھی وہ جل کر سڑ کر کوئلہ ہو گیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ دنیا اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ان پردوں کے بغیر اپنا جلوہ دکھانا چاہتے تھے، اور دنیا میں وہ کیپیسٹی نہیں تھی، دنیا میں یہ چیز ممکن ہی نہیں تھی۔ یہ تو آج کی سائنس بھی ایکسپلین کرتی ہے، آج کی تمام ریسرچز ایکسپلین کرتی ہیں کہ آسمانوں کے قاعدے، آسمانوں کے قانون، آسمانوں کے رولز اینڈ ریگولیشن زمین جیسے نہیں ہیں۔ اسپیس میں جانے کے لیے سب سے پہلے وہاں ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے، وہاں گریوٹی نہیں ہے، وہاں آپ بہت ڈفرینٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں کے رولز اینڈ ریگولیشن زمین پہ لاگو نہیں ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا۔ یہ وہ نعمت ہے جو مومن کو جنت میں نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی۔ اب دیکھیے، قیامت کے دن ہر مومن کو پتہ چلے گا کہ وہ جنتی ہے یا نہیں، لیکن تمام صحابہ کرام میں سے چند ایسے چنے ہوئے ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی۔ 10 صحابہ کرام تھے، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح باقی تمام مسلمانوں میں ان 10 صحابیوں کو فضیلت حاصل ہے کہ جو باقیوں کو قیامت کے دن پتہ چلے گا وہ ان کو دنیا میں پتہ چل گیا، بالکل اسی طرح تمام مومنوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار جنت میں عطا کریں گے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب الہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دنیا میں ہی عطا فرما دی۔ الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ کثیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کروڑوں انسانوں میں سے چنا، امت محمدی بنایا۔ دل و جان سے اپنے نبی پہ درود پڑھیے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا حامی و ناصر ہو، انشاءاللہ باقی اگلے پارٹ میں۔